نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہی دین کی اساس ہے، وہی دین کی بنیاد ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہے وہ دین کے اوپر آسانی سے عمل کرتا جاتا ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہے وہ دین پر قائم ہی نہیں رہ پاتا۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، یعنی شریعت پر عمل تو الگ بات ہے، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے ان سے ہمیں بھی محبت ہو۔ تو میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، جن کے اندر کے سارے صحابہ کرام شامل ہیں، اور ہم نے اس میں خلفائے راشدین کا الگ سے دیکھا، پھر اہل بیت کا دیکھا، اور اب اہل بیت کے اندر ہم امہات المومنین کی آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم پہلے بھی سناتے رہے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے، یاد دہانے کے لیے کہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو اہل بیت سے محبت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے۔ امہات المومنین یعنی کہ مومنین کی مائیں، یعنی کہ ازواج مطہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھیں، بیویاں تھیں، وہ تمام مومنین کی مائیں بھی ہیں۔ اس کی سند جو ہے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آیت نمبر 6 ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر جو ہیں وہ مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی مومنوں کا جو اپنے ساتھ تعلق ہے، جو اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ تعلق ہے، اس سے زیادہ حق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ حق ہو گیا نا کہ اپنے جسم، اپنی ذات، اپنے ساری چیزیں جو قریب ہے ذات کے، ان سب سے زیادہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ازواج مطہرات جو ہیں یعنی پاک بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ماں قرار دیا۔ اب دیکھیں، جو ہماری ماں ہے، جو ہماری اپنی ماں ہے، جو جنہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ان کو کس نے ہماری ماں بنایا؟ ٹھیک ہے، ہم کو بتایا گیا کہ جی یہ ہماری ماں ہے، اور ہم کیونکہ پیدا ہوئے ہیں ان کے یہاں تو اس لیے یہ ہماری امی ہے، اور ان کا کتنا ادب کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے اپنے آپ کو بالکل بچھا لو، جیسے پرندے کے پر پھیلا کے بچ جاتے ہیں نا، اس طرح بچھا لو، اگر یہ زیادتی بھی کرے تو ان کے سامنے اف تک مت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان ماؤں کا ہے، اور جن کو قرآن شریف میں ہماری مائیں کہا گیا، اور سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم پر ہماری ذات سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ جن کو قرآن شریف میں مائیں ہماری کہا گیا، ان کا ادب و احترام کتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا۔ ٹھیک ہے، ان کے ماں ہونے کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے رشتے داروں نے بتایا، ہمارے دوستوں نے بتایا کہ بھی تم کو انہوں نے پیدا کیا، یہ تمہاری ماں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیوں ماں ہے؟ کیونکہ پیدا کیا۔ لیکن ازواج مطہرات کے ماں ہونے کے بارے میں کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ کیوں ہماری مائیں ہیں؟ وہ ہماری مائیں اس لیے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اوپر ہے۔ تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اس لحاظ سے ہماری مائیں ہیں، تو ہر لحاظ سے امہات المومنین کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اب جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ مومنوں کی ماں کو طعن و تشنیع کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا کہ جی دیکھیں، خدا نخواستہ ایک ایسا طبقہ ہے نا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت ہی شدید گستاخی کرتا ہے۔
تو ایسے لوگ حقیقتاً اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو نعوذ باللہ یہ الزام ہو گیا کہ وہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے نا اہل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ تمہاری ماں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہو گیا نا، تو پھر ایمان کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، پھر تو نفس ہی نفس رہ گیا. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. جو لوگ ہماری ماؤں کے اوپر ذرا سی بھی گستاخی کرتے ہیں وہ ایمان سے بہت دور جا پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم آمین. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں مختصر دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھیں نا. تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ تھی. ان کی شادی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہوئی تو ان کی اپنی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جوان تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو یعنی 25 سال یہ شادی رہی. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. یعنی جب تک کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ زندہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. پھر اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ پہلی شادی ہے. اور پھر ان کے بعد بھی 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. پھر حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ واحد کنواری خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی. اس کے علاوہ باقی جو 11 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں وہ سب ایسی تھیں کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، پھر طلاق ہوئی تھی یا شوہر انتقال کر گئے تھے، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی. صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھیں جو کنواری تھیں. اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں عقد فرمایا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمیں معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے جب عقد ہوا 4 ہجری میں تو صرف 2 یا 3 ماہ اس کے بعد زندہ رہیں اور پھر یہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس طرح یہ دوسری زوجہ مبارک ہیں جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا ان کا، اور ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن فرمایا. حضرت ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا یہ ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں وفات پانے والی تھیں. یعنی سب سے زیادہ دیر تک یہ زندہ رہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات سن 61 ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 61 سال بعد. پھر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد تھیں. 3 یا 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اور اس کا قرآن شریف میں تذکرہ فرما دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو اس رسم کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ حضرت زید کے عقد میں یہ سے پہلے تھیں، اور حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. پھر جب انہوں نے طلاق چاہی تو طلاق دے دی گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح فرما دیا تاکہ یہ رسم بھی ختم ہو جائے جاہلانہ کہ منہ بولے بیٹے سے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے. پھر جب جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد میں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا. پہلے ان کا نام برہ تھا. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر سے ہے، اور آپ حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے ہیں. پھر ان کے بعد حضرت ریحانہ بنت شامون رضی اللہ عنہ، آپ کا تعلق مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر سے ہے، آپ کا بھی اسی سے تعلق ہوا، اور آپ تیسری زوجہ ہیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا. تو اس طرح کل 3 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہم نے اوپر دیکھا تھا حضرت یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا، اور پھر حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا تھا.
پھر حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 7 ہجری میں عقد فرمایا. یہ امہات المومنین کی کل تعداد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ہیں تعداد میں، اور اس کے علاوہ 4 باندیاں تھیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں تفصیل بھی دیکھیں گے تھوڑی سی. اور یہاں پر ہم اسی حدیث کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو تم کو عطا فرمائی ہیں. اب دیکھیں، ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہے محبت. اطاعت دو وجوہات سے ہوتی ہے، ایک خوف کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے، ایک محبت کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے. یعنی کسی سے ہم ڈرتے ہیں تو اس کی بات مانتے ہیں کہ وہ نقصان نہ پہنچا دے، اور ہم کسی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہ محبت والی بات ہے. ہم کسی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ محبت والی بات ہے. تو یہاں پہ محبت والی بات فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. تو محبت کے ساتھ تو اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. اور پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. یہ ایک سائیکل ہے. اہل بیت کی محبت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مضبوط تعلق نصیب فرمائے، جو ہماری دونوں دنیاؤں میں، یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے بڑے انعامات اور اعلیٰ مقامات کا ذریعہ بن جائے. اللہم آمین. چھوٹے بچوں کو ہم نے سب سے پہلے تو بتایا تھا کہ سب کا ادب احترام کرنا ہے، اور سب کا ادب احترام کرنے کے اوپر کافی لیکچرز ہو گئے، جس میں خاص طور پہ اساتذہ اور والدین کی بات بھی ہوئی تھی. پھر ایک بڑی چیز جس کی وجہ سے کہ ہم دوسروں کا ادب و احترام نہیں کر پاتے وہ بدگمانی ہے. بدگمانی کا کیا مطلب ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایویڈنس کے کسی کے خلاف برا سوچنا کہ اس نے یہ کام مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہوگا، یا اس نے یہ کام میرے حسد میں کیا ہوگا، یا یہ مجھ سے جلتا ہے یا جلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بدگمانی، اور بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث بھی روایت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. جھوٹ کس لحاظ سے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو تھا ہی نہیں، جو آپ کے دل میں آیا شیطان نے وسوسہ ڈالا، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، اور پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا دیکھو مجھ سے بہت جلتی ہے یا جلتا ہے، مجھ سے بہت حسد کرتی ہے یا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ رویہ بھی خراب کر لیا. تو اس سے دوستی پر بھی اثر پڑتا ہے، خاندان پر بھی اثر پڑتا ہے، پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے. یہ بڑا اچھا لیکچر ہوا تھا عامر جواد صاحب کی طرف سے، اس کو ضرور سن لیا جائے اور دیکھا جائے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے. اپنے رویوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہم آمین، اور اسے ہماری نجات ہمیں عطا فرمائے اس سے. اسلامی لباس کی اہمیت اور فضیلت پہ بات ہوئی تھی. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا لباس آپ کی شخصیت کی ظاہر کو بھی خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے، اور باطن کا بھی عکاس ہوتا ہے کہ آپ کا باطن کیسا ہے. تو اگر مسلمانوں کے لباس کو ہم کم سمجھیں یا اس سے ہم اتنے زیادہ اٹیچ نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باطن میں کفار کے لباس کی اہمیت ہے، یا کم سے کم اس لباس کی اہمیت ہے جو کفار اور مسلمانوں کے اندر کامن ہے. جیسے آج کل پینٹ شرٹ ہو گئی، ٹراؤزرز ہو گئے، اس طرح کی چیزیں ہو گئی. تو اس میں کوئی بہت زیادہ مطلب کیونکہ مسلمانوں میں اور کفار میں کچھ لباس جو ہیں وہ کامن ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر تو بہت زیادہ مشابہت والی بات نہیں آئے گی. لیکن مسلمانوں کا جو خالص لباس ہے، اصل تو یہ ہے کہ اس کے اچ پہننا چاہیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس پہ فخر کرتے ہیں. تکبر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر فخر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے، اللہم آمین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر جو بات ہوئی، اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور اس میں جو بہت اہم بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں شروع سے رکھی ہوئی تھی. اور اس وقت جب اس کو وہ توڑنے سے بھی ڈر رہے تھے، حالانکہ تعمیر کرنی تھی دوبارہ اس کی، اور ناپاک کمائی اس کے اندر نہیں خرچ کر رہے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی عظمت تھی ان کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کی. ظاہر مکہ مکرمہ کی تو پوری اکانومی بھی اسی خانہ کعبہ کے اس پہ چل رہی تھی، اور اس کی دینی اہمیت بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر حرام مال نہیں لگنے دیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، جو شرک ہے یہ تو خود بہت بڑی نجاست ہے، لیکن بتوں کو اس کے اندر رکھنے دیا گیا. تو اس میں یہ حکمت تھی کہ جو خانہ کعبہ کی ذاتی حیثیت ہے اس میں تو بالکل اس کے اندر پاکیزہ رکھا گیا اس کو،
کہ اس کی عظمت ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز اس کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی تھی. اس کی دیواریں، اس کا سیمنٹ، اس کا سارا کچھ الحمدللہ سب کچھ انتہائی حلال مال سے بنایا گیا اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہا. لیکن جو بت رکھے گئے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا. اس کی وجہ بظاہر یہ لگتی ہے کہ بت جو تھے وہ انسان کا جو امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، یا اللہ کے غیر سے مدد مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو انسان کا امتحان تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسانوں کو صرف اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو خانہ کعبہ کے اندر ان بتوں کو رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا امتحان قائم رہے، کیونکہ اگر اس وقت ان بتوں کو غیر مرئی طور پہ ہٹا دیا جاتا نا تو پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اگر معجزہ ہو جاتا، جیسے حلال مال کے لیے یہ تھا کہ پتھر واپس چلا گیا تو انہوں نے کہا جی حلال مال رکھنا ہے. لیکن اگر بتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا، فرشتے آ کے باہر پھینک دیتے، تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بت جو ہے یہ جو ہے ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، ان کو تو خانہ کعبہ نے باہر نکال کے پھینک دیا ہے. تو وہ ایمان بالغیب نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی، ایمان بالغیب کب ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی کو نظر کچھ نہ آئے اور وہ خبر کے اوپر ایمان لے کر آ جائے، تو وہاں تو پھر چیزیں واضح ہو جاتی نا. تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا. تو ایمان بالغیب کے لیے اس بات کو قائم رکھا گیا. تو اس کے لحاظ سے ہمیں خانہ کعبہ کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اور جیسے کہ عامر جواد صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے یا لیٹ سکتے. ٹھیک ہے، مکروہ ہے. بیت الخلاء کے اندر ہم خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے یا چہرہ کر کے ہم فارغ نہیں ہو سکتے، یہ بھی مکروہ ہے. تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی مکروہ ہے. اس پہ بہت خیال رکھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ عظمت ہے. اور دل میں بہت زیادہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم عمرے میں یا حج میں جا کے اس کعبہ مبارک کی ہم زیارت کریں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کعبہ کے معاملے میں جیسے ایک ماں ہے جو نچھاور کر رہی ہے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنی اولاد کے اوپر. جب مسلمان جا کے کعبے کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، کعبہ بڑی محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ کعبہ تو ایک بے جان چیز ہے. کوئی بھی چیز اس طرح سے بے جان نہیں، کیونکہ قرآن شریف وہ ہے نا کہ جی ہر چیز ذکر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اتنی جان تو ہر چیز کے اندر ہے. اور کعبۃ اللہ ظاہر ہے، اور ایک روایت بھی ہے کہ حجر اسود جو ایک گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمارے ایمان کی. تو اس لیے خانہ کعبہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. ایک بات یہ کہ زندگی کا جو ہم نے امتحان دیکھا ہے ایمان بالغیب کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اور نیک اعمال کرنے کا، تو اس میں سمجھ لیں کہ جہاں کہیں گناہ کرنے کے حالات آسان لگیں، جیسے وہاں بت سامنے رکھ دیا کہ خانہ کعبہ کے اندر، تو بظاہر تو رہتا ہے یہ بت تو بڑی مطلب بہت اونچی اس کے ہوں گے لیول کے جو خانہ کعبہ کے اندر ہیں. تو جہاں پہ گناہ کے حالات آسان لگیں اور معلوم ہو شریعت کے احکامات کے مطابق کہ یہ گناہ ہے، تو اس کو اپنا امتحان سمجھیں. یہ مت سمجھا کہ آسانی میرے لیے آگے تو یہ صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، آسانی کی وجہ سے کوئی گناہ درست نہیں ہو جاتا، تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس آسانی کو اپنے لیے فتنہ سمجھیں. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. ٹھیک ہے، فتنہ اس آگ کو کہتے ہیں جو پیور میٹل کو الگ کر دیتی ہے اس کے گن سے. ٹھیک ہے، تو یہ آزمائش ایسی ہوتی ہے فتنہ کہ جس کا دل میں بھرپور ایمان ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اس سے جس کے دل میں کمزور ایمان ہوتا ہے. تو آسانی جو گناہ کی ہے یہ آزمائش ہوتی ہے، فتنہ ہوتی ہے. اس میں ہم بھرپور خیال رکھیں اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچانے کا. اور حقیقی طور پہ آدمی گناہ سے جب ہی بچ سکتا ہے جب اس کے نفس کا مکمل تزکیہ ہو چکا ہو، یعنی دنیا کی محبت دل سے نکل چکی ہو. تو اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے سب باتیں، ان پہ عمل کرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا غلاف ڈال دیجئے، ڈھک دیجئے ہمیں اپنی رحمتوں سے اور اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے. اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.